وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں دعا کی 3 شکلیں پیش کی گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے یا تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کی صورت میں بھی 2 امکانات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ دعا کو قبول ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 6 مہینے، سال، 2 سال، 100 سال یا ہزاروں سال بھی لگ سکتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، آج کے درس کا یہ موضوع ہے، اور آج ہم جاننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دعا کس طرح ہتھیار ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو قرآن کریم کو سمجھنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان ہتھیار کیوں استعمال کرتا ہے؟ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہیں پھنسا ہوا ہے، پریشان ہے، کوئی دشمن اس کی آڑ میں ہے، یا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو، تو آدمی دعا کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل نکال سکتا ہے۔ ایک اور بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب ہم کسی انسان کے پاس جاتے ہیں تو اس کے سونے کا وقت مقرر ہے، اس کے کھانے پینے کا وقت مقرر ہے، اس کی ضرورت کا وقت مقرر ہے، اس کے کام کاج کا وقت مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کھاتا پیتا ہے، نہ اس کو کوئی حاجت ہوتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ تو ساری دنیا کا نظام چلانے میں لگا ہوا ہے۔ سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن، ہر منٹ، ہر گھڑی، ہر لمحہ وہ بندوں کی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، دعا کو ہم ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری جتنی مشکلیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی دور کر دے گا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا،
अम्मन युजीबुल मुज़्तर इज़ा दआहु व यक्शिफु सू, बेकस की पुकार को जब वो पुकारता है कबूल करके सख्तियों को कौन दूर करता है। तो जाहिर सी बात है, हम कहेंगे बेकस की, परेशान हाल की मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करके आसानियों में तब्दील करने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। तो आइए कुरान करीम से दो तीन वाकयात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सबसे बरगुज़ीदा बंदे होते हैं। वो अल्लाह के करीबी होते हैं, अल्लाह के रसूल होते हैं, अल्लाह के नबी होते हैं, अल्लाह के पैगाम्बर होते हैं, मैसेंजर होते हैं। वो भी एक इंसान होते हैं, उनके साथ भी मुश्किलें और परेशानियां आती हैं और आ चुकी हैं, जैसा कि कुरान और हदीस से हमें इस बात का सबूत मिलता है। लेकिन जब कभी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर मुश्किलें आई, उन्होंने दुआ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने दुआ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया आपके जहन में होगा। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ख्वाब देखते हैं, अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को बताते हैं। बाप ये कहते हैं कि बेटा ये किसी के सामने जिक्र नहीं करना। खेलते कूदते वो अपने भाइयों को बता देते हैं। भाई हसद में आकर के कुएं में डाल देते हैं। एक काफिला वहां से गुजरता है, उनको कुएं से निकालता है और ले जाकर मिस्र के बाजार में इनको बेच दिया जाता है। अजीज मिस्र इनको खरीदता है। अजीज मिस्र की बीवी इनकी खूबसूरती पर दिल दे बैठती है, फरेफ्ता हो जाती है। यहां तक कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह इल्जाम तक आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ कोई गलत काम करने का इरादा किया था। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस औरत के शर से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। क़ाला रब्बि सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ अल्लाह ताला मेरा यहां जीना मुश्किल हो रहा है, मेरा दम घुटने लगा है। ऐ अल्लाह मुझे ये महल अच्छा नहीं लगता, ऐ अल्लाह ताला मुझे जेल खाना अच्छा लगता है, लिहाजा तू मुझे यहां से निकाल दे। मैं इस औरत के शर से बचना चाहता हूं, मुझे जेल पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ को कबूल करता है। और वक्त ऐसा आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल चले जाते हैं और अजीज मिस्र की बीवी जो जुलेखा के नाम से मशहूर है उसके शर से बच जाते हैं। या यूं कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जुलेखा के शर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत करता है। मालूम क्या हुआ कि अगर कोई आदमी किसी मुश्किल में, किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए राहें हमवार करता है और रास्ते आसान कर देता है। दूसरा वाकया कुरान करीम के अंदर अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजूद है। एक बहुत ही तवील वाकया है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मुख्तसर यह है कि अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त के लैंड लॉर्ड थे, बहुत सारी दौलत आपके पास मौजूद थी, नौकर चाकर आपके पास मौजूद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जायदाद खत्म हो गई, नौकर चाकर सारे के सारे खत्म हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बीमारी में मुब्तला कर दिया। गांव वाले अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बीमारी से परेशान होते हैं, ले जाकर गांव के बाहर एक दरख्त के नीचे सुला आते हैं। उनकी बीवी जो घर के अंदर पहले रानी की तौर पर रहती थी, वक्त ऐसा आ गया, नौकर चाकर दौलत सब चीजें खत्म हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी
وہ دوسروں کے گھروں میں جاتی ہیں، برتن صاف کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے اور دوائی کا انتظام کرتی ہیں۔ ایوب علیہ السلام اس بیماری کو برداشت کرتے ہیں۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام 16 سال تک بستر پر رہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 18 سے 20 سال تک ایوب علیہ السلام بستر پر رہے۔ کبھی انہوں نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی، کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے بیمار کیوں کیا، فلاں فلاں کو تو نے بیماری نہیں دی، مجھے ایک نبی ہونے کے ناطے بیماری کے اندر کیوں مبتلا کیا۔ کبھی حضرت ایوب علیہ السلام نے لفظ شکایت اپنے زبان پر نہیں لائی۔ ایک مومن کا شعار ہونا چاہیے، جب کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان سے ان سے فلاں سے شکایتیں کرتے گھومے، صبر کرے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہماری زبانوں سے یوں ہی شکایتیں نکلتی ہیں، وہ ہمارے گھر کے بغل میں پڑوسی ہے، وہ 1 نمبر کا مشرک ہے، 1 نمبر کا کافر ہے، 1 نمبر کا فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مصیبتیں نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں ہمارے اوپر دیتا ہے۔ گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ شکایت کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب 16 سال 18 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، تکلیف جب حد سے زیادہ بڑھتی ہے، تو ایسی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام شکایت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 پر 3 اور 80 پر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا انی مسنی الضر، اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحم کرنے والوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا کو سنا، ہم نے ان کی دعا کو سنا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور جس بیماری کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام مبتلا تھے، ہم نے ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب بیماری ان کو آئی، شکایتیں نہیں کی، بلکہ دعا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیماری ایک تو دور بھی کر دی، اور دوسرے یہ ہے کہ بے شمار دولت سے ان کو نوازا۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 2 سے 3 جگہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، کہ ایک مرتبہ روزانہ کی طرح ایوب علیہ السلام کی بیوی، جن کے بارے میں یہ نام لکھا گیا کہ ان کا نام رحیمہ تھا، وہ روزانہ کی طرح دوسروں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اور فرشتہ آنے کے بعد پوچھنے لگا تم ایوب ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ایوب ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ جو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے، ایوب علیہ السلام کے ایڑی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایڑ لگائی، وہاں پر اپنے ایڑی کو جب گھسا، جب پیر مارا تو وہاں سے ایک فوارہ جاری ہوا۔ فوارہ جب جاری ہوا تو پانی آ کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر گرنے لگا، اور جیسے جیسے وہ پانی گرتا ان کے لیے وہ پانی شفا بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صحت مند بنا دیا، یہاں تک کہ وہ جوان نظر آنے لگے۔ جو کچھ پرانے کپڑے، ٹاٹ اور ساری چیزیں تھی وہ نکال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے سونے کے سکے گرنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، یہ واقعات ہیں جو
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سونے کے سکے گرنے لگے تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے اس کو ادھر ادھر سے سمیٹنے لگتے ہیں. آواز آتی ہے ایوب بہت جلدی کر رہے ہو. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو دینے والا ہے اور میں لینے والا ہوں, میں کیوں نہ جلدی کروں. ساری چیزوں کو سمیٹتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں اور ایک جگہ رکھ کر کے درخت کو ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ان کی بیوی آتی ہے, آ کر کے پوچھنے لگتی ہے کہ یہاں ایک بڈھا تھا جو گزشتہ کئی دنوں سے بیمار پڑا ہوا تھا, وہ میرا شوہر ہے, میں اس کی خدمت کر رہی تھی, وہ کہاں چلا گیا. ایوب علیہ السلام کہنے لگتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہیں کہیں تھا, بس ہوگا یہیں کہیں. پھر اس کے بعد ایوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کے کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے. وہ جو سونے کے سکے تھے اس کے ذریعے سے آپ پھر کھیتی باڑی خریدتے ہیں, پھر وہی پرانا ماحول, نوکر چاکر, ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے. ذرا سوچیں اور غور کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آزما سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں آزما سکتا. تو اس لیے اگر دولت آتی ہے تو گھمنڈ اور غرور نہ کریں, تکبر نہ کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر چھن جاتی ہے تو تب کیا کریں, صبر کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینا بھی جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چھیننا بھی جانتا ہے. انڈیا کے اندر ایک شخص ایسا تھا جو ساری بینکوں کو لوٹ کر کے چلا گیا اور آج کل لندن میں رہتا ہے. ایک وقت اس کا ایسا تھا کہ وہ بڑی بڑی شراب کی کمپنیاں چلاتا تھا, اس کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں موجود تھیں, کنگ فشر کے نام سے اس کے اپنے چارٹر فلائٹ چلتے تھے اور اس کا بول بالا تھا. پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا پکڑا, سال 1.5 سال پہلے لندن کی میٹرو ٹرین میں اس کو بیٹھنے کے لیے سیٹ بھی نہیں ملی ہے, کھڑا ہے اور ساتھ میں سوٹ کیس ہے. وہ عیاشی کرنے والا, وہ فلائٹوں میں گھومنے والا, وہ ہندوستان کا ایک جانا مانا مالدار انسان, اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے اور جب چھینتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھیک کا کٹورا ہاتھ میں دے دیتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. اگر دیتا ہے تو یہ رب کی توفیق ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اور اگر چھینتا ہے تو ہمارے لیے آزمائش ہے. مل جائے شکر کرو, چھن جائے صبر کرو, بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تیسرا واقعہ قرآن کریم کے اندر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچپن سے لے کر آج تک سنتے آئے ہیں اور ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں اس واقعے کو. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام, کشتی والے ان کو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں. اب پھر آپ پوچھیں گے مولانا کشتی سے اٹھا کر کے کیوں پھینکے؟ اب پورا واقعہ سنانے کے لیے بہت وقت درکار ہے. کشتی والے اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب سمندر میں ڈال دیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مچھلی کو حکم دیتا ہے. مچھلی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو لقمہ بنا لیتی ہے. جب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں تو وہ مچھلی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر سمندر کی تہ میں پہنچتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہ میں گئے تو ان کے کانوں میں کچھ بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے, کچھ تسبیح کی آواز آتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ اور بات ہے کہ ہم کو یہ سنائی نہیں دیتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ چھوٹی موٹی کنکریاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. جیسے بخاری کی روایت ہے, ایک مرتبہ دسترخوان بچھایا گیا,
दस्तरखान बिछाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम दस्तरखान पर बैठकर खाने की कोशिश ही कर रहे थे, कहीं से भिनभिनाहट की आवाज आई, जिक्र की, तस्बीह की आवाज आने लगी। सहाबा इकराम सोचने लगे कि यह आवाज कहां से आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोजी तुम्हारे सामने रखी हुई है, ये रोजी भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। ऐ इंसान, तुझे क्या हो गया है कि तू अल्लाह की तस्बीह करने को तैयार नहीं है। इंसानों की अकलों पे पर्दे पड़े हुए बेजान चीज अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। और सही मुस्लिम की वो रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मक्के की वादी में एक पत्थर मुझे आज भी याद है, जब मैं उस पत्थर के पास से गुजरता था तो वो पत्थर मुझे सलाम करता था और कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप पर सलामती हो। उनके अंदर चाहे वो बेजान हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पैदा किया है, वो बोल भी सकते हैं, शऊर उनके अंदर मौजूद है। जैसा कि एक मेंबर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर बनने से पहले एक लकड़ी को टेक लगा करके खुतबा देते थे, उसके रोने की आवाज का वाकया। तो कुल मिलाकर बताने का मकसद यह है कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में हैं, अब वहां अपने रब को पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? फनादा फिज़्ज़ुलमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। क्या पुकारते हैं? ला इलाहा इल्ला अंत, इबादत के लायक कोई नहीं है, इबादत के लायक कोई नहीं है, इल्ला अंत, मगर तू, सुब्हानक, पाक है, तेरी जात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, असल गुनहगार तो मैं ही हूं। अब यहां देखिए, दुआ करने का अंदाज इस दुआ के अंदर बताया गया है, ला इलाहा इल्ला अंत, कोई इबादत के लायक नहीं मगर तू। इसका मतलब यह है कि दुआ करने से पहले बंदे को चाहिए कि वो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, उसकी तारीफ बयान करे, सुब्हानक, अल्लाह की पाकी बयान करे, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, फिर अपने गुनाहों का इकरार करे कि अल्लाह ताला मैं गुनहगार हूं। अब लोग क्या करते हैं, हाथ उठाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद रब्बना आतिना, अल्लाह वो दे, फलां दे, मुंह पे हाथ फेर करके निकल जाते हैं। अरे कम से कम अल्लाह की तारीफ बयान करो, उसकी तस्बीह बयान करो, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। अब आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में हैं, अपने रब को पुकारते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन, हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया, जिस गम में वो मुब्तला थे हमने उनको नजात दे दी, व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन, और हम इसी तरह मोमिनों को नजात देते हैं। जरा सोचें और गौर करें, एक नहीं बल्कि तीन अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब को पुकारते हैं। एक है मछली के पेट का अंधेरा, दूसरे है रात का अंधेरा, और तीसरे है समंदर की तह का अंधेरा। इन तीनों अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब को पुकारते हैं। इसका मतलब यह है कि आदमी जितने मर्जी अंधेरे में रहे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को सुनता है, कबूल करता है, उसके ऊपर से मुश्किलों और मुसीबतों को दूर कर देता है। सुनन तिर्मिज़ी की सही रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुश्किल और मुसीबत के वक्त में कोई भी बंदा हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को पढ़ता है, तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुश्किलों से नजात दिया था, हमको भी मुश्किलों से नजात दे सकता है। भरोसा होना चाहिए अल्लाह ताला की जात पे, मुकम्मल भरोसा, आधा तीतर आधा बटेर नहीं। अल्लाह सुनता की नहीं की, अल्लाह मुश्किल दूर करता की नहीं की, नहीं, अल्लाह मेरी सुनकर रहेगा, मुसीबत दूर करके रहेगा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह को नहीं पुकारते तो क्या होता?
اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو نہ پکارتے تو کیا ہوتا؟ سورہ صافات کی آیت نمبر 140 پر 3 اور 140 پر 4 میں فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم کو نہیں پکارتے تو قیامت کی صبح تک ہم ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے. اللہ اکبر. اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اس دعا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے. اسلام کا سب سے پہلا غزوہ، اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جنگ بدر، یہ پیش آئی. جنگ بدر میں مسلمان 313 ہیں، 1000 سے زیادہ کا لشکر ہے. کافر اور مشرکین کے پاس پورے کے پورے ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، تیر ہے، کمان ہے، پہلوان ہیں، اور ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. مسلمانوں کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، نہ اونٹ ہے نہ گھوڑے ہیں، وہ بھی بالکل مختصر ہیں، اور اتنے پہلوان بھی نہیں ہیں. ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے اور وہ ہے ایمان. ان کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے. آدمی ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے. ہتھیار کی طاقتیں کوئی کام نہیں دیتی ہیں جب تک کہ آدمی کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا. اور یہاں دیکھیے، جب صف بندی ہوتی ہے 313 ایک طرف کھڑے ہیں، 1000 سے زیادہ کا لشکر ایک طرف ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صف بندی کرتے ہیں. ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے صف بندی کرتا ہے. جنگ شروع ہونے والی تھی. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو غور سے دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں. خیمے میں داخل ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے روتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آہوازاری کرتے ہیں، روتے ہیں. اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نہیں نکلے ہیں. پردہ ہٹاتے ہیں، نبی رو رہے ہیں، رب کو منوا رہے ہیں. آپ کی چادر مبارک کندھے سے جو ہے گری ہوئی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہونے کے بعد آپ کی چادر مبارک کو آپ کے کندھے پر رکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب کو اتنا منوایا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کر کے رہے گا. اور دعا کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابت من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، لا تعبد فی الارض. اے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرما، اے اللہ تبارک و تعالی غیب سے ہماری مدد فرما. اگر یہ چند لوگ اس جنگ کے اندر ہلاک ہو جائیں گے، قیامت کی صبح تک تیری عبادت کرنے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا. نبی رب کو منواتے ہیں، رب کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ 313 ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ 1000 سے زیادہ ہے. اے اللہ ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، ہمارے پاس اگر ہے تو بس تیرا تقوی ہے، تیرا ڈر ہے، تیرا ایمان ہے. اے اللہ تبارک و تعالی مدد فرما. جب جنگ شروع ہو گئی، صحابہ کرام ایمان کی بدولت جب لڑنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس جنگ کے اندر، جنگ بدر کے اندر، شیطان انسان کی شکل میں آیا ہوا تھا. شیطان انسانی شکل میں آیا ہوا تھا اور آ کر کے لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. سب لوگ آگے بڑھ رہے تھے. کفار اور مشرکین سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارا پہلوان ہے، وہ ایک انسانی شکل میں آیا ہوا تھا اور آ کر لوگوں کو آگے بڑھا رہا تھا. لیکن جب آسمان سے فرشتے نازل ہونے شروع ہوئے، 1000 نہیں، 2000 نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے 313 کی مدد کی 5000 فرشتوں کے ذریعے سے. اللہ اکبر. 5000 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا. جیسے ہی فرشتے نازل ہونے لگے، شیطان جو سراقہ بن مالک کے شکل میں آیا ہوا تھا، وہ دوڑ لگاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے، سمندر کی طرف بھاگنے لگتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں سراقہ کہاں بھاگے جا رہا ہے؟
کہنے لگتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، یہاں تک کہ شیطان میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ دعا کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ہتھیار بنایا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہماری زندگی کے اندر اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے، مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں، تو ہمیں اس دعا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ 4 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ان چاروں واقعات سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں جو سمجھنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب مشکلیں نبیوں پر آئیں تو نبیوں نے کس کو پکارا؟ نبیوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ نبیوں نے جب دعا کی تو سیدھے اللہ کو پکارا، درمیان میں کسی نبی کے واسطے کو، کسی صدقے طفیل کو نہیں رکھا۔ جب ہم کو بھی دعا کرنا ہے تو ہمیں سیدھے رب کو پکارنا ہے، ہماری دعاؤں میں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ہماری مشکل وقت میں بھی اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے نبیوں کی مشکلوں کو دور کرنے پر قادر ہے تو ہماری مشکلوں کو بھی وہ دور کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ہتھیار کو استعمال کریں اور رب کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ جتنا ہم رب کو پکاریں گے وہ رب ہم سے راضی ہوتا ہے، ہمارے اوپر سے مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے درس میں ایک بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں آنے والی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کی نہیں سنتا اور بزرگوں کی دعاؤں کو واپس نہیں لوٹاتا، اس چیز پر انشاءاللہ تعالیٰ بحث ہوگی، دلائل ہوں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو ہر معاملے کو لے کر اپنے رب کے سامنے جھولیوں کو پھیلانے اور اسی سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مشکلوں کو دور فرما، آنے والی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے اور تیرے احکامات پر عمل کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے اور ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔